تو عالم تمہارا ہوا کملی والے کہ تم ہو حبیب خدا کملی والے، تو عالم تمہارا ہوا بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا ختنہ باہر کیا جاتا ہے، لیکن جب ہمارے نبی پیدا ہوئے تو اب ماں کے پیٹ سے ختنہ کروا کے آئے۔ تو 4 خصوصیات جو کسی میں نہ ہوئیں، پیدا ہوئے خوشبو پھیل گئی، پیدا ہوئے پاک صاف دھلے دھلائے، پیدا ہوئے ناف کٹا ہوا، پیدا ہوئے ختنہ کیا ہوا، نہیں؟ لہٰذا دائی بھی حیران ہے، ماں بھی حیران ہے، بچے کو دیکھ رہی ہیں، ماں کے پہلو میں لٹایا، 5واں عجوبہ، 5واں معجزہ پہلو میں لٹایا، ایک دم آپ نے کروٹ بدلی اور سجدے میں چلے گئے، فل پورا سجدہ، گھٹنے ٹیک کے ہاتھ رکھ کے لمبا سجدہ۔ ماں بھی ڈری ہوئی، دائی بھی ڈری ہوئی، یہ کیا ہو رہا ہے؟ آتے ہی میرے حبیب نے پیغام دیا کہ میں سجدوں کو زندہ کرنے آیا ہوں۔ عبدالحکیم والو نمازیں نہ چھوڑنا، لیکن چھوڑ گئے، 90% چھوڑ گئے۔ تو سارا پاکستان پھرا، ساری دنیا اللہ نے پھرائی، 10% سے زیادہ نمازی کوئی نہیں۔ ایک ملک دیکھا افریقہ میں، موریتانیہ، جہاں ایک آدمی بے نمازی کوئی، زندگی میں ایک ہی ملک ہے، اور اس کی آبادی تھوڑی سی، لیکن جتنی بھی ہے ایک آدمی، مرد عورت بچہ بچی بے نمازی نہیں۔ اور دیہات صحرا میں ہے، 95% صحرا ہے، 5% زراعت ہے، پاکستان سے کئی گنا بڑا ملک ہے، اور دیہات کا ہر بچہ بچی حافظ قرآن ہے، ہر بچہ بچی۔ وہاں جا کے تھوڑی آنکھیں ٹھنڈی ہوئیں، آپ نے سجدہ کر کے اعلان کیا کہ سجدوں کو زندہ کرنے آیا ہوں، اور دنیا سے جاتے ہوئے اعلان کیا، جب آپ جا رہے تھے آپ آئے 12 ربیع الاول، نہیں 22 اپریل 571 عیسوی، 12 ربیع الاول پیر کی صبح 4:20۔ آپ 4:20 کیسے کہہ رہا ہوں؟ اس وقت تو گھڑی نہیں تھی، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں نے مکہ میں 22 اپریل کی صبح صادق دیکھی تو 4:20، لہٰذا یہ ایک اضافہ ہو گیا۔ جب آپ دنیا سے جا رہے ہیں تو 12 ربیع الاول 7 جون 633 عیسوی 11 ہجری، اور پیر کا دن 10 سے 12 کے درمیان کا ٹائم، اور آپ کہہ رہے ہیں الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اے میری امت نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، اور اپنے نوکروں پہ رحم کھانا، سخت نہ ہو جانا، جابر نہ ہو جانا، ظالم نہ بننا، اپنے ملازموں پر، میری امت کے غریبوں پر رحم کرنا، فرعون نہ بننا۔ اللہ تعالیٰ نے رزق دیا ہے، جائیداد دیا ہے، امتحان ہے، تیرا حق نہیں ہے۔ آئے، سجدہ کیا، لمبا سجدہ۔ جب تشریف لے جا رہے ہیں، آج 12 ربیع الاول ہے، تو آپ کہہ رہے ہیں الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز نہ چھوڑنا، میری امت کے غریبوں پہ رحم کرنا، پھر الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا۔ اس کو دہراتے 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 آخری الفاظ اللہم الرفیق الاعلی، بس اب تو اپنے پاس ہی بلا لے۔ سجدے سے ابتدا کی اور سجدے پہ انتہا کر کے امت کو، انسانیت کو پیغام دیا کہ اپنے ماتھے کو زمین پر ٹکاتے رہنا، تمہاری بلندیاں سجدوں میں چھپی ہوئی ہیں، تمہاری عزتیں نماز میں چھپی ہوئی ہیں۔ اللہ کسی امت پہ 5 نمازیں فرض نہیں تھیں، اس امت پہ 5 فرض ہوئیں، پہلی امتوں پہ 2، ان پر 5۔ ان کی نمازوں میں کتاب نہیں پڑھی جاتی تھی، وہ اپنی کتاب کے حافظ نہیں ہوتے تھے۔ ہماری نماز میں قرآن پڑھا جاتا ہے، ہمارا بچہ بھی حافظ ہے، بوڑھا بھی حافظ ہے۔ عبد الرحمن تیمی فرماتے ہیں، میں حرم میں تھا، مکہ،
عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہیں، حج پہ آئے ہیں یا عمرے پر آئے ہیں، حرم میں داخل ہوئے، جوتا ہاتھ میں ایک طرف رکھا، اللہ اکبر نماز شروع کی، اور الف لام میم ذالک الکتاب سے تلاوت شروع کی۔ ان کو جستجو ہوئی کہ یہ سورہ بقرہ سے جو ابتدا کی ہے، شروع کی، بھلا دیکھو رکوع کہاں کرتے ہیں، کہ میں بیٹھ گیا پاس، بقرہ گزر گئی، آل عمران گزر گئی، نساء گزر گئی، مائدہ گزر گئی، سورہ انعام گزر گئی، اعراف گزر گئی، انفال گزر گئی، توبہ گزر گئی، یونس گزر گئی، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنت والناس پہ جا کے رکوع کیا۔ ایک آیت میں سارا قرآن پڑھ دیا، ایک آیت میں سارا قرآن ختم کر دیا، ایک آیت۔ اول تو پڑھنے والے 10% ہیں، 90% تو پڑھتے ہی نہیں، 30% جمعہ پڑھ لیتے ہیں، 70% جمعہ بھی نہیں پڑھتے، اور جو پڑھتے ہیں وہ صرف قل هو اللہ انہیں یاد کیتی ہوئی ہے، صرف قل هو اللہ دا ٹھیکہ چاہے اللہ کو، باقی سارا قرآن انہوں ہٹا کے واپس کر چھڑے۔ اور دعائے، ایک بندہ پوچھنے لگے یہ دعائے قنوت تے قل هو اللہ پڑھ چھڑا، میں کہا ٹھیک ہے، دعائے قنوت میں قل هو اللہ، ایک قل هو اللہ کا ٹھیکہ لے کر باقی سارا قرآن واپس۔